بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا رحم ہے، اس کا فضل ہے کہ ہم سب کو رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب ہوا۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہم سب آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے انشاءاللہ۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اس رات کو کون سی خاص عبادت کریں، کیونکہ پہلے بہت ساری نمازیں پڑھا کرتے تھے جس میں بہت کچھ دعائیں ہوتی تھیں اور کچھ سورہ وغیرہ جو ہے وہ نمبرز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، یہ مہینہ جو ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے، یہ رات جو ہے بہت ہی قیمتی ہے۔ اس میں کثرت سے قرآن پڑھنا ہے، کثرت سے دعائیں کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کیا حکم ہے اس کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، اور سلف صالحین کا کیا طریقہ رہا ہے۔ سلف صالحین کے طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو لیلۃ القدر کی تیاری وہ کیسے کرتے تھے کہ وہ ہر رات غسل کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ہر رات غسل کرتے، اور کچھ تو ایسے اس میں تھے کہ اگر غسل نہ کر پاتے تو خوشبو لگاتے، اور کچھ ایسے تھے کہ غسل بھی کرتے، خوشبو بھی لگاتے، اور اچھے کپڑے بھی، یعنی اچھے لباس بھی زیر تن کرتے، اچھے کپڑے کا بھی اہتمام کرتے۔ اور یہ اس لیے کہ فریش ہو کر کے خشوع و خضوع کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ اچھی طرح سے جو ہے وہ عبادت کر سکیں، اور یہ رات جو ہے فرشتوں کا نزول ہو تو خوشگوار ماحول ہو، اس کے لیے یہ تیاری سلف صالحین کا ہوتا تھا۔ کیونکہ یہ رات اتنی مقدس رات ہے، اتنی قیمتی رات ہے کہ انسان پا لے تو پوری زندگی کو رونق بنا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت ہی اپنے آپ کو، جو کہا جاتا ہے کہ کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور بہت ہی تیز ہوا کے جھونکے کی طرح جو ہے ان کا سارا عمل جو ہے وہ بڑھ جاتا تھا، اگر عبادت کا ہے وہ بھی، اور صدقہ خیرات ہے، یعنی ہر طرح کے نیکی کے کاموں میں۔ تو ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے ہی سخی رہے اور ان کی عادت رہی، لیکن خاص جو ہے اور تیز ہو جانا وہ یہ آخری عشرے میں ہوتا تھا۔ تو ہمیں بھی عبادت کے عبادت میں بھی اور صدقہ خیرات میں بھی خوب سے خوب حصہ لینا چاہیے جہاں تک ہو سکے، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو اور بڑی سے بڑی سی چیز بھی ہو، جس کی بھی جو حیثیت ہے اور جو اس کی صلاحیت ہے وہ صدقہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیت کے اور ارادے کے بنا پہ اجر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو صدقہ خیرات کا اہتمام کریں، خوب عبادت کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اب ان راتوں میں عبادت کا جو حکم ہے، قرآن جو پڑھنے کا حکم ہے اور اس کی جو فضیلت ہے، تو نماز اور قرآن جو پڑھنا ہے وہ خوب غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے، اطمینان، خشوع خضوع سمجھ کر کے پڑھنا ہے، تاکہ رحمت کا نزول ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت نازل ہو۔ یہ نہیں کرنا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا، کبھی بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ عشاء سے فجر تک مسلسل دو دو رکعت نماز جو ہے وہ پڑھتے چلے گئے، ایسا انہوں نے کیا ہی نہیں کبھی۔ سنت سے تو یہی چیز ملتی ہے کہ ہمیشہ چاہے وہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 8 رکعت ہی نماز پڑھا کرتے تھے،
لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جو ہے وہ بہت ہی طویل ہوا کرتی تھی، ایک رکعت شروع کرتے تھے تو سورہ بقرہ، دوسری رکعت شروع کرتے تو سورہ نساء، تو اتنی طویل صورتوں کو لے کر کے چلتے تھے، تو ان کی نماز تو بہترین تھی اور کافی جو ہے وہ طویل ہوتی تھی۔ لیکن ہم اور آپ جو ہے وہ کمزور ہیں، اتنی طویل نماز کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ہم پڑھیں، اہتمام کریں اس کا، لیکن نہیں کر سکتے ہیں تو سنت 8 رکعت ادا کریں، پھر اس کے بعد یہ لیلۃ القدر کی رات میں ہم نفل نماز کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے، اور خوب اطمینان سے وقار کے ساتھ سمجھ کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ قرآن جو پڑھنا ہے وہ ہم نماز میں بھی قرآن پڑھیں، اور نماز سے باہر بھی ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ساری عبادت میں جو ہے وہ لکھا جائے گا، اور انشاءاللہ اس کا اجر لکھا جائے گا۔ اب جو کرنے کی ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر فرض نماز جو 4 رکعت پڑھتا ہے عشاء کی 4 فرض کے بعد 4 رکعت نماز وہ پڑھ لیتا ہے تو لیلۃ القدر کی 4 رکعت کے برابر اس کو ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی فرض 4 رکعت نماز کے بعد 4 رکعت نماز ایک سلام سے کوئی شخص پڑھے تو اس کو لیلۃ القدر کی نماز کے برابر اس کو اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس 4 رکعت نماز کا اہتمام ہم کریں انشاءاللہ۔ اب اس عبادت کے ساتھ جو کرنے کی چیز ہے وہ ہے کثرت سے دعا کرنا ہے، اور یہ دعا جو ہے ہم اکیلے بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، لیکن اگر کوئی نماز کے اندر سجدہ میں دعا کرتا ہے یا پھر سلام سے پہلے دعا کرتا ہے تو بہت ہی لمبی دعا کرنی چاہیے، سجدہ میں بہت ہی دعا کرنا چاہیے، طویل سجدہ کرنا چاہیے، تو یہ اور بھی اچھا ہوگا۔ اب جو کرنے کا کام ہے یہ دعائیں ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ اب دعا دیکھیے، ہم کوئی بھی دعا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں، اپنی کوئی بھی حاجت کی طلب کر سکتے ہیں۔ سب سے اہم جو بتایا گیا ہے وہ مسنون دعا اس رات کے لیے خاص بتائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، وہ دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا اہتمام، اور یہ دعا بہت ہی جامع اور بہت ہی بہترین دعا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت سے اس رمضان میں رکھے گئے روزے اور نماز اور نوافل، قرآن، دعا، معاملات، لیلۃ القدر، ان ساری کمی کوتاہیوں کے ساتھ ساتھ غیر رمضان کے دنوں میں بھی جو غلطی اور جو کوتاہی اور جو نافرمانی اور جو معصیت اور جو گناہ ہوا ہے اس سے معافی مانگنا ہے، اور حسن ظن کے ساتھ۔ وہ کیسے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو توبہ قبول کرنے والا ہے، تو توبہ کو قبول کرنے کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اس حسن ظن کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اپنے سارے کے سارے گناہ کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعا کو قبول کریں گے۔ تو یہ مسنون دعا ہے۔ اس کے علاوہ جس کی جو حاجت ہے، نیک حاجت، سب طلب کرے، سب کے لیے دعا مانگے، خود کے لیے مانگے، سب جائز ہے۔ اب ایک چیز اور ملتی ہے کہ قرآن میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا دلیل ملتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ایمان لے کے آتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، اپنی توبہ کرتا ہے اور اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی توبہ جو ہے وہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو توبہ کی نماز کہ علی رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھی طرح سے وضو کرتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے،
اور یہ نماز اس حالت میں پڑھنا ہے کہ انسان کی سوچ، انسان کا ذہن، انسان کا دل ہر چیز سے خالی ہو، خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جو ہے متوجہ ہو کر کے اس نماز کو ادا کرے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کرے، حمد و ثنا کرے اور درود پڑھے، پھر اپنی غلطی، گناہ، کوتاہی اور جو بھی معصیت، جو بھی نافرمانی ہوئی ہے ان سب کو خیال کر کے اور اس کو اقرار کرے اور اس کا اعتراف کرے، یعنی مان لے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، شرمندگی محسوس کرے اور پھر نادم ہو اور پھر یہ وعدہ کرے کہ اللہ اے رب العزت ہم یہ گناہ پھر نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اس عزم کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ گناہ اگر کوئی چھوڑتا نہیں ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو پھر وہ جھوٹا ہے، غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہم سب دعا مانگیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان امور کو کر سکیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے، تو ہم ان طریقوں کو اپنائیں۔ تو یہ جو 4-5 چیزیں ہیں بہت ہی اہم ہے، اور ہمیں یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سلف صالحین سے ملتا ہے، تو ہم اس کی پابندی کریں، اس کے اوپر چلیں، تو انشاءاللہ ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت عافیت کے ساتھ ایمان والی لمبی زندگی بخشے، اور ہم سب کی نماز، ہم سب کے روزے، ہم سب کے قیام، ہم سب کی عبادت، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے اور ہم سب کی مغفرت کر دے، اور اس رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس رمضان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔